بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت الکرسی، آپ نے نماز کے بعد آیت الکرسی کا ذکر کیا ہوگا، لیکن تمام مسلمانوں کو آیت الکرسی یاد بھی ہوگی۔ ہمیشہ آیت الکرسی کو پڑھا اور اس کا ذکر کیا، لیکن آپ آیت الکرسی کے 10 ایسے راز کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے۔ ان 10 رازوں کے بارے میں آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا۔ ان 10 رازوں کے بارے میں تب آپ جانیں گے تو آپ آیت الکرسی کا ذکر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے شروع کر دیں گے۔ ابھی آپ جانیں گے آیت الکرسی سے آپ کیا کیا کر سکتے ہو۔ حضرت جب مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قرآن مجید میں سب سے برکتوں والی اور سب سے فضیلتوں والی آیت وہ ہے جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، تو نبی کریم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرا کر اپنا ہاتھ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر مبارک پر رکھ دیا اور فرمایا، ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہیں علم مبارک ہو، تمہیں بالکل صحیح جواب دیا ہے۔ قرآن پاک میں سب سے برکتوں والی اور سب سے فضیلتوں والی آیت اور سب سے بلندی والی آیت آیت الکرسی ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 1، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص شام کو سوتے وقت ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر سو جاتا ہے تو وہ شخص تمام مشکلوں اور تمام مصیبتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور تمام پریشانیوں سے اللہ اسے نجات دے دیتا ہے۔ نمبر 2، حدیث شریف میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص روزانہ آیت الکرسی پڑھتا رہے گا وہ شخص شیطان سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے، ہر طریقے کی مصیبتوں سے محفوظ رہے گا، ہر طریقے کی بلا سے محفوظ رہے گا۔ جو ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے، یعنی کہ جو شخص شام کو سوتے وقت 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو وہ چوروں سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے، یعنی کہ مال و دولت کی کوئی بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس کے مال و دولت کو کوئی بھی اسے بندے کے نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور وہ دشمن سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ جو شخص آیت الکرسی کا ورد کرتا ہو وہ شخص جادو ٹونا اور جناتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور جو شخص بہت زیادہ بیمار ہو، جس کا کوئی دوا کا اثر نہ کرتی ہو، علاج کر کر تھک چکا ہو، دوائی کھا کر تھک چکا ہو، وہ 40 بار آیت الکرسی پڑھ کر پانی پر دم کر لے اور پی لے۔ اس پانی پینے کا کچھ طریقہ یوں ہے، پہلے وہ شخص وضو بنا لے اور وضو بنانے کے بعد ایک ایسی جگہ پر بیٹھ جائے جہاں کوئی اس شخص کو ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، اور وہ شخص سب سے پہلے شروع میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ درود پاک جو بھی اس کے یاد ہو وہ شخص درود پاک پڑھ سکتا ہے، اور پھر 40 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، اور پھر 40 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آخر میں وہ درود پاک پڑھے جو اس نے شروع میں پڑھا تھا، وہی درود پاک آپ کو آخر میں 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور ہر بار آیت الکرسی کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا نہ بھولے، اور پانی پر دم کرے اور اس پانی کو پی لے، یا یہ عمل تب تک کرنا ہے جب تک اس شخص کو اس بیماری سے شفا نہ مل جائے۔ انشاءاللہ بہت جلد اس کی تمام بیماریوں کو اللہ دور فرما دے گا۔ نمبر 4، حدیث شریف میں ایک بار حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت امام علی سے ارشاد فرماتے ہیں، اے علی، کیا میں تمہیں کوئی ایسی چیز بتاؤں گا کہ ہر تمہارا انتقال ہو جائے تو آپ سیدھا جنت میں چلے جاؤ گے؟ اس کے بعد حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ضرور بتائیے وہ کون سا عمل ہے؟ تو آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا رہے گا تو وہ اس کا انتقال ہو جائے تو اللہ اس کو جنت میں عطا فرما دے گا۔ آپ بھی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا کریں۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، جیسے ہی آپ فرض نماز کے بعد سلام پھیریں
3 مرتبہ استغفراللہ، اس کے بعد 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیا کریں۔ آیت الکرسی پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، اگر کوئی شخص اپنے گھر سے کسی کام کے لیے نکلے یا کہیں رشتہ داری میں جائے یا کہیں بازار میں جاتا ہو یا کسی بھی کام سے گھر سے نکلے تو وہ گھر سے نکلتے وقت پہلے 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرے۔ اس کا فائدہ یہ ہے، ایسا کرنے سے فرشتے اس شخص کی حفاظت کریں گے۔ نمبر 5، جو رات کو سونے سے پہلے 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے تو اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے جتنے بھی گھر ہوتے ہیں، اللہ آیت الکرسی کی فضیلتوں سے ان گھروں کو بھی محفوظ کر دیتا ہے۔ ان گھروں میں بھی چوری نہیں ہو سکتی یا ان گھروں میں بھی جادو کا اثر نہیں ہوگا اور سبھی پریشانی ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کر 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں تو آپ کے آس پڑوس میں جتنے بھی مکان ہوں گے ان سبھی کی اللہ حفاظت کرے گا یا اللہ حفاظت ہی کرے گا۔ جب ان کی اتنی حفاظت ہوگی تو سوچئے آپ کے گھر میں کتنی زیادہ حفاظت ہوگی، تب آس پڑوس کے گھر میں اتنی ہو رہی تو آپ کے گھر میں کتنی ہوگی، سبحان اللہ۔ اس لیے حفاظت کرنے کے لیے حضرت ہر رات کو سونے سے پہلے 1 مرتبہ آیت الکرسی ضرور پڑھ لیا کریں، سبحان اللہ۔ نمبر 6، ایک بہت مشہور روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے، جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زکوٰۃ میں آئی ہوئی کھجوروں کی نگرانی کرنے کے لیے مقرر فرمایا تو آپ اس لیے وہاں پر موجود تھے۔ رات میں دیکھا کہ ایک شخص آیا اور کھجور چرانے لگا۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو پکڑا اور کہا کہ میں تجھے اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے لے کر جاؤں گا اور تیری شکایت کروں گا، تو رو کر کہنے لگا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ بہت بھوکے ہیں، اس لیے میں نے ایسا کرنے پر مجبور ہو گیا، لیکن اب نہیں کروں گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو چھوڑ دیا اور صبح نبی کریم حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس واقعے کا ذکر کیا تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ کل پھر آئے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ تیار ہو گئے کہ آج آئے گا تو نہیں چھوڑوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ دوسرے دن اس نے پھر کھجور چرائے اور چراتے ہوئے پکڑا گیا اور کہا پھر آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس دن پھر آپ نے بیوی بچوں اور جتنے بھی بوڑھے تھے اس کے گھر میں اس نے ان کا واسطہ دینے لگا اور خوب رونے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رحم آ گیا اور انہوں نے کہا جا تجھے چھوڑ دیا۔ پھر صبح نبی کریم حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے سوال کیا کہ کیا ہوا ابو ہریرہ، تمہارے قیدی کہاں گیا تمہارا قیدی؟ تو انہوں نے کہا کہ آیا تو تھا لیکن میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ کل پھر آیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمانے لگے آج آیا تو میں اسے بالکل نہیں چھوڑوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اگلی رات وہ پھر آیا اور پکڑا گیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آج میں تجھے بالکل نہیں چھوڑوں گا، آج میں تجھے اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا۔ جب اس نے دیکھا کہ آج یہ مجھے بالکل نہیں چھوڑنے والا تو اس نے کہا کہ اگر تم مجھے چھوڑ دو گے تو میں تمہیں ایک ایسی دعا بتاؤں گا کہ اگر تم رات کو سوتے وقت اس دعا کو پڑھ لیتے ہو تو ایک فرشتہ صبح تک تمہاری شیطان سے حفاظت کرے گا۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، بتا تو وہ کون سی دعا ہے، اگر تم مجھے بتا دو گے تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ تو اس شخص نے کہا وہ دعا آیت الکرسی ہے۔
جس سے ایک فرشتہ تمہاری صبح تک شیطان سے حفاظت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر اگلی صبح نبی کریم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابو ہریرہ سے کہنے لگے، اے ابو ہریرہ، تمہارا قیدی کہاں گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آیا تو تھا لیکن میں نے اسے چھوڑ دیا کیونکہ اس نے مجھے ایک ایسی دعا سکھا دی تھی جو صبح کو لے کر رات تک میری شیطان سے حفاظت کرے گا۔ تو نبی کریم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا، یہ بات تو اس نے سچ کہی ہے، حالانکہ وہ لیکن ہمیشہ جھوٹ ہی بولتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے کون تھا وہ؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھپایا کون تھا؟ فرمایا وہ شیطان تھا۔ اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے اس نے یہ بات بتائی اور یہ بات سچی تھی۔ آپ نے اس روایت سے کہا کہ سکھایا، اگر آپ رات کو سوتے وقت ایک بار آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں تو پوری رات ایک فرشتہ آپ کو شیطان سے حفاظت رکھے گا۔ اور فرماتے ہیں نمبر 7، حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد، کہا، اے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے شیطان وہاں سے بھگ جاتا ہے اور 3 دن تک اس گھر میں دکھائی نہیں دیتا ہے اور 40 دن تک اس مکان کی جادو ٹونے کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ حضور پاک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو صبح تک اس کی حفاظت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 8، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ توابع ذریعہ میں تائید ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر سے نکلے تو اللہ تعالیٰ اس کے 70,000 ملائکہ کو حکم دے دیتا ہے کہ اس کے واپس آنے تک اس کے لیے مغفرت کے لیے دعا کرتے رہو، اور جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر میں داخل ہوگا اس کے گھر میں اللہ تعالیٰ غریبی کو دور فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے فرمایا کہ میں جمیع الحکایات میں لکھا ہوا دیکھا ہے کہ بغداد میں ایک شخص کا ایک رات میں ذکر ہو رہا تھا کہ 10 چور اس کے گھر میں داخل ہوئے۔ وہ شخص آیت الکرسی پڑھ کر کہیں باہر گیا ہوا تھا۔ وہ چور سب کے سب اندھے ہو گئے۔ جب وہ شخص گھر میں آیا تو لوگوں کو اندھا دیکھ کر پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور کیا کرنے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ چور ہیں، چوری کرنے آئے تھے، آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے کہ ہم اندھے ہو گئے ہیں، ہماری آنکھوں کی روشنی واپس لا دیجیے، ہم یہ چوری کا کام ابھی سے چھوڑ دیں گے اور اسلام قبول کر لیں گے۔ وہ شخص مسکرائے اور اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے، کہنے لگے، اللہ کے حکم سے سب اپنی آنکھیں کھولو، اور ان سب لوگوں کی روشنی واپس آ گئی۔ وہ تمام لوگ اسی وقت توبہ کرنے لگے اور مسلمان بن گئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت بابا فرید گنج سکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت الکرسی کے فضیلتوں کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس دن آیت الکرسی نازل ہوئی 70,000 فرشتے اس کے ارد گرد حاضر رہتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کے خدمت میں حاضر ہوئے اور قبول فرمائے، اور آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے علی شان ہے، جو بندہ آیت الکرسی پڑھ کر ہر رات کو سو جاتا ہے، یعنی کہ ہر بسر میں اس کے ناموں پر لکھ دیا جاتا ہے، اور 70,000 فرشتے جو آیت الکرسی کے ارد گرد ہیں، آیت الکرسی کا ثواب اس کے نام پر لکھ دیا جاتا ہے، اور وہ شخص اللہ تعالیٰ کے مقربین میں شامل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 10 اور آخری، حضرت شیخ عبد الوہاب سیرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دن یا رات 1000 مرتبہ یا آیت الکرسی 40 دنوں تک
पढ़ता रहेगा, परवरदिगार उसकी, अल्लाह की कसम यानी कि परवरदिगार की कसम, उसकी आयत का नूरानी उसको असर दिखना शुरू हो जाएगा। लगेगा कि मलाइका उसकी ज़रिए को आगे बढ़ा रहा है और उसके तमाम मुसीबतों और दिली मुरादों को पूरी हो जाएंगी। दोस्तों, ज़िंदगी का एक तजुर्बा ये बताता है कि यह अल्लाह ताला की मदद, जिसकी कोई मदद नहीं, मुश्किल से मुश्किल सूरत हर अचानक अपना रुख बदलने लगती है। गैब से असबाब पैदा हो जाते हैं। कभी कभी दिमाग में कोई ऐसी बात आ जाती है कि आदमी महसूस करता है और पूरा हो जाता है। अजबाकत ऐसी जगह से मदद पहुँचती है कि जो आदमी के दिमाग में भी नहीं होता है, लेकिन यही सब चीज़ उसकी मुतमईन है कि जब आपको अल्लाह तबारक व तआला पर मुमकिन भरोसा हो और अतल कुर्सी से अपने आप को नामुमकिन काम को भी मुमकिन हो सकता है। बस आपको इस पर यकीन होना ज़रूरी है। आप किसी भी मकसद के लिए इस पर यकीन रखकर उस काम को शुरू करें। बाकी आप अल्लाह ताला पर छोड़ दें। इंशाअल्लाह आप इस काम में यकीनन कामयाबी मिल जाएगी। जब चाहेंगे छोटा बड़ा काम जो होगा बिगड़ा हुआ काम भी बन जाएगा। किसी भी काम को बिना अतल कुर्सी पढ़े शुरू ना करें। अगर आप हर काम में अतल कुर्सी को शरीक करते हैं तो अल्लाह आपकी मदद ज़रूर फरमाएगा और हर काम में अल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर देगा। अपने इसे 10 रोज़ाना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों को बारे में नहीं जानते हैं। छोटी सी अतल कुर्सी है, हर मुसलमान के याद है। तो क्या ना आपको इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर शेयर करें। इल्म की चीज़ें शेयर करना बहुत सवाब ज़रिया है। आप इस वीडियो को आगे ज़रूर बढ़ा दें। किसी भी एक बंदे को अतल कुर्सी का जिक्र कर लिया तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपको कितना सवाब मिलेगा। 70,000 फरिश्ते उस नाम के अमल के सवाब लिखते रहेंगे। अतल कुर्सी एक बार पढ़ने से सिर्फ आपका कोई भी काम बन सकता है। तो आप सोचिए मत। इस वीडियो को अपने 10, 20, 50 लोगों को अतल कुर्सी को पढ़वा देते हैं तो आपके नाम पर अमल ही अमल लिखे जा सकते हैं। यानी कि आपके जो खाता है अल्लाह के धोरे, उसके धोरे उसमें कम से कम कई लाख फरिश्ते आपको आपके अमल में लिखे जाएंगे। सुभान अल्लाह। आप लोग कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें। क्या पता कब किसके मुंह से निकला हुआ आमीन या किसी के हाथों से लिखा हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। तो आप लोग सोचिए मत, कमेंट बॉक्स में जल्दी से आमीन लिख दे। क्या पता आपका ही लिखा हुआ आमीन कबूल हो जाए। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हम इस्लाम से रिलेटेड कोई भी वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों, सोचिए मत, चैनल का सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।